ایک روایت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صفحہ نمبر 329 کے اوپر بھی نقل کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل اخی عیسی بن مریم جبل عفیق اماما ہادیا و حکما عدلا. اور دیکھیں وہاں حضرت مسیح، وہاں بھی امام مہدی کا ذکر ہے لیکن وہ مسیح کے ساتھ ہے. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی تعویل کر کے یہ بات کہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے ہاتھ میں روحانی حربہ ہوگا، حالانکہ اس کے اندر بھی مہدی کے الفاظ موجود ہیں. تو جیسا کہ پیارے بھائی میں نے آپ کو کہا کہ یہ پورا مضمون جب آپ پڑھیں گے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فقط یہاں اتنی ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسیح کے زمانے میں اور کوئی مہدی نہیں ہے. لا مہدی الا عیسی بن مریم والی جو روایت ہے وہ مسیح سے متعلقہ ہے کہ مسیح کو کہا جا رہا ہے وہ مہدی جس کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں جی وہ اطرت فاطمہ سے ہوگا، یہ اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے یہاں حدیث میں. اور یہ آپ بھی مانتے ہو، یہ بات آپ بھی مانتے ہو کہ لا مہدی الا عیسی بن مریم میں اس مہدی کی بات نہیں کی جا رہی ہے جو بنی فاطمہ سے ہونا ہے، یہ اس مہدی کی بات کی جا رہی ہے جو مسیح بھی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی کو کہا ہے کہ بھائی مسیح کی موجودگی میں کسی اور مہدی کی، ٹھیک ہے. تو مضمون بالکل واضح ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا. بھائی اب پانی میں مدانی چلا رہے ہو بس، آپ اور کچھ نہیں کر رہے ہو، اور جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوب سمجھ رہے ہیں آپ کی ان باتوں کو، بار بار دہرا رہے ہو، آپ کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں آپ کے پاس. بھائی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 405 وہ اس روایت کا تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ میرے سیفی صاحب دیکھ لیا وہ کہ کوئی جواب نہیں ہے اس کے بعد سے نکال لیا، جبکہ مرزا صاحب نے اس کو خود شامل کی. پلیز بات میں نہ بولیں. اگرچہ مکاشفات مشائخ کے پورے بھروسے کے لائق نہیں کیونکہ کشف میں خطا کا احتمال بہت ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ جو مہدی اور عیسیٰ کا ظہور ہو. مرزا صاحب تو ان کو الگ الگ کر رہے ہیں، چلیں مہدی اور عیسیٰ، مہدی اور اچھا اس کا صفحہ نمبر 414 نکالیے، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 414 نکالیے، پھر یہ اور والی بات بتاتا ہوں میں آپ کو. چلیں بات کریں. پچھلے والا جو انہوں نے نیا اعتراض نکال لیا، چلیں بات کریں. نہیں 414 صفحہ نمبر 414. ایک منٹ رکے نا. در حقیقت مہدی کا نام ہی عیسیٰ ہے، صفحہ نمبر 414 ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، پھر لکھتے ہیں کہ شیعہ کا یہ قول ہے کہ آسمان سے آنے والا عیسیٰ کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. در حقیقت مہدی کا نام ہی عیسیٰ. پھر بعد اس کے تجویز فرماتے ہیں کہ بعض صوفیوں نے اپنے کشف سے اس کے مطابق اس حدیث کے معنی کہ لا مہدی الا عیسی بن مریم کے یہ کیے ہیں کہ مہدی جو آنے والا ہے در حقیقت عیسیٰ ہی ہے، کسی اور عیسیٰ کی حاجت نہیں. اچھا اب یہ جو بات انہوں نے پیش کی ہے نا کہ بھائی مرزا صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو وقت آنے والا ہے دراصل میں یہی وقت مہدی اور عیسیٰ کا ہے، تو بھائی کوئی غلط نہیں ہے. یہ دو صفات ہیں جو ایک وجود کے اندر جمع ہے. جیسے کہ ہم کہہ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صدیق تھے، تو کیا دو تھے بھائی کہ امین الگ ہے اور صدیق الگ ہے؟ نہیں، مہدی اور عیسیٰ یہ دونوں صفت ہیں. یہ آپ بھی مانتے ہو کہ بھائی جماعت احمدیہ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہی عقیدہ ہے کہ مہدی ہو یا مسیح ہو، یہ دو صفت ہیں جو ایک وجود کے اندر پائی جائیں گی. تو اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہدی اور عیسیٰ کے آنے کا وقت، وہ یہاں دو وجودوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ دو صفات کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں، یہاں پہ تو سیفی صاحب اور ہے نا، تو اور کی وجہ سے اچھا چلو اور کی بھی، اور کہیں میں بتا رہا ہوں کہ دو صفات کو بیان کر دینے سے دو وجود نہیں ہو جاتے، جیسے کہ امین اور صدیق. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ دو وجود ہونے کے باوجود بھی بات ایک ہی ہو سکتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. ہے بھائی یہاں دو الگ الگ ہے بھائی، اطیع اللہ و اطیع الرسول. نہیں ہنسی آئے گی اسے کیوں نہیں ہنسی آئے گی؟ ہاں بھائی اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور ہے یہاں درمیان میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، دو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور رسول دو الگ الگ ہے کہ ایک ہے؟ اللہ اور رسول الگ الگ ہے کہ ایک ہے؟ رسول کو بھیجنے والا اللہ ہے. نہیں، دو الگ الگ وجود ہے نا کہ ایک ہی وجود ہے؟ الگ الگ ہے نا. ہاں اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پھر بھی یہ بات بیان فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی تم ایک کی اطاعت کر لو، دوسرے کی آٹومیٹکلی ہو جائے گی.
اسی نہیں طرح مطلب کہ سے آپ نے کہا، ایک سیکنڈ سیفی بھائی، آپ نے کہا کہ مطلب کہ خصوصیات مل گئی نا اور کی وجہ سے. اب میں نے کہا کہ وہاں دو صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے، نہ کہ دو وجودوں کا ذکر کیا جا رہا نہیں خصوصیات مل ہے. گئی مہدی مطلب کہ وہ ایک ہی بندہ ہوا نا. ہاں ایک ہی تھے نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، مہدی بھی ہاں اور ٹھیک، مسیح. اور کی وجہ سے مل گیا. چلیں اب اور سنیں یہی بات اور تو آپ اسے نکلوانی تھی ہم نے، اور کیا میں نے نکلوانا تھا. چلیں اب بہت ابھی شاباش. روحانی خزائن جلد میرا 17. میرا ایک رک سوال ہے جاؤ یہاں پہ، ایک سیکنڈ ایک رکیے گا سیکنڈ ذرا، خرم عبد بھائی، الماجد بھائی رکیے گا ایک ذرا. سیکنڈ مجھے دے میرا دیں، ایک ایک سوال ہے سیکنڈ یار، عبد مجھے دے الماجد دیں. میں رک جایا کریں یار، آپ بہت ضد کرنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو انہوں نے سب سے پہلے اعتراض کیا تھا وہ تو میرے خیال سے حل ہو گیا، تبھی وہ پھر سیکنڈ اور اب تھرڈ پہ آ گئے ہیں، ہے نا؟ وہ نہیں تھرڈ یہ سیفی سارے بھائی سارے اصل پیش میں نا، کرے گا. یہ وہ تین وجود، وہ تین باتیں پیش کرے گا جی. وہ مرزا صاحب نے کہا جی وہ وہ مشرق سے اصل ہی میں وہ آپ نکلے نے گا، نچانا شروع کر وہ دیا نا، مشرق سے ہی تو پھر ہم نکلے گا نے کہا چلو نا مسیح دجال اور مہدی. اب یہ وہ روایت پیش کرے گا، وہ بات پیش کرے چلیں. گا. ہاں اب جی اچھا پیش ویسے وہ کیجیے. جو روحانی حمامت البشرا خزائن والی یار سن لینا، حمامت اور البشرا آپ والی سن جو لیں، اب روایت ہے آپ نا، کے ساتھ کر عبد لیں گے. الماجد بھائی یار روحانی رک خزائن جاؤ ایک جلد سیکنڈ 17 یار، عبد صفحہ الماجد بھائی، 167. عبد الماجد بھائی ایک سیکنڈ رک جائیں یار پلیز یار. رونا اچھا شروع ہو گیا. چلو یار، ایک تو آپ کے نا ڈائلگ نہیں ختم ہوتے، رونا شروع ہو گئے ہو، چپ کر جاؤ، چپ کر جایا کریں یار، عزت دار انسان بنے آپ تو، پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. نہیں آپ بیچ میں بات کود یہ پڑے بات چلے یہ نا. ہے کہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، یہ جو کیا ہو ابھی گیا. انہوں نے، چلو خرم بھائی کرو آپ بات، میں نے کافی کر لی، آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، آپ نے کی نہیں بات. آپ کر لو یہاں سے کنٹینیو سے. چلیں اب پھر وہ روایت پڑھ میں رک لینے دیں. جاتا سیفی بھائی نے بولا اور کی وجہ سے نا وہ انہیں خصوصیات مل گئی ہیں. چلیں مسیح کوئی موعود مسئلہ نہیں ہے اور بھائی. مہدی اور دجال تینوں مشرق آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک منٹ کے لیے اور ذرا وہ خاموش ہو جائیں، ملک آپ ہند مجھے بات ہوگا. نہیں کرنے دے رہے ہیں عبد خرم الماجد بھائی صاحب. کر لو آپ، خرم بھائی کر لو، نہیں تو وہ آپ کو ایسے ہی روکتا رہے گا. اچھا آپ کر لو اب بات. اچھا بات یہ ہے کہ حمامت البشرا والی جو آپ نے یہاں پہ اپنی طرف سے ڈالی ہے نا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور تحریر جو سیفی بھائی نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، وہ بڑا واضح اس کو کلیئر کر دیتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو روایت بتاتا ہوں، بول رہا ہوں، حوالہ بتاتا ہوں، اور وہ ہے براہین احمدیہ کا. براہین احمدیہ کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی بات کو بڑا کھول کے بیان کیا ہے، دو چیزوں کو الگ الگ ذکر کر کے. ایک تو حضور نے یہ کہا ہے کہ بعض حدیثوں میں مہدی کو بنی عباس میں سے قرار دیا اور بعض میں بنی فاطمہ سے، اور بعض حدیثوں میں یہ بھی کہا ہے کہ رجل من امتی، کہ وہ ایک آدمی میری امت میں سے ہوگا، مگر دراصل تمام حدیثیں کسی اعتبار کے لائق نہیں. یہ صرف میرا ہی قول نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اہل سنت یہی کہتے چلے آئے ہیں، اور ان حدیثوں کے مقابل پر یہ حدیث بہت صحیح ہے. سنیے گا کہ ان حدیثوں کے مقابل پر یہ حدیث بہت صحیح ہے جو ابن ماجہ نے لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، یعنی اور کوئی مہدی نہیں، صرف عیسیٰ ہی مہدی ہے جو آنے والا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حدیث کو صحیح حدیث کہا ہے، اور بڑا کھول کے یہی والی بات بیان کی ہے جو حمامت البشرا میں ہے. جہاں پہ آپ ان کو بنا رہے تھے اور زبردستی کہیں کی ضمیر کہیں ڈال رہے تھے نا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بیان کر دیا اس کو واضح الفاظ میں. تو یہ چلیں حدیث صحیح حدیث قرار دی ہے حضرت صاحب نے. اب ان دونوں دو کی ٹوک کے گیم فیصلہ خود بات ہے. وہاں پہ نہ پیش ہے اور نہ کچھ ایسا ہے. ابھی رک چلے جائیں، وہاں پہ وہ نہ پیش ہے نہ زبر ہے، کچھ بھی نہیں رک ہے، جائیں، پر یہاں تو ایسا ابھی نہیں رک ہے جائیں نا، نا یار، میری یہاں تو ذرا بات اور آپ طرح سے مان بات گئے ہو ہوئی نا. ہے. چلے ابھی کلیئر مان ہو گئے گیا ہو، رک جاؤ. ماشاءاللہ. حضرت مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں مشرق سے ہی ظاہر ہوں گے. حضرت مرزا صاحب تو یہاں پہ دجال ثابت ہو گئے بقول یہ اعظم سیفی صاحب. انہوں نے کہا تھا کہ اور کی وجہ سے خصوصیات مل گئی ہیں. تو چلیں اب ہم اچھا پھر دیکھ اب مرزا صاحب کو جہالت دکھا رہے دجال ہو کہ کہہ نہیں لیتے دکھا ہیں. رہے. سن بات ادھر سن، کہ تیری وہی ہو گئی ہے بس. طریقے ہے، یہ اب بھاگنے کے اب طریقے اب اس تجھے میں بھاگنا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے، اسی لیے تو یہ حرکتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا تھا اب تو اور کی یہ وجہ سے خصوصیات مل ہاں تو خصوصیات وہاں میں ابھی بھی اسی بات کے اوپر میں بات سننا ادھر بھی، مرزا صاحب کی میں خصوصیات ابھی بھی ملی کہ اسی نہیں؟ بات کے اوپر قائم ہوں. دجال سے ملی اور کہ یہ نہیں؟ بھائی بات سننا، میں دے رہا نا تجھے اس کا جواب، میوٹ کرنا. بول لینے دیں، ٹائم ہے ذرا ابھی. بات کمپلیٹ نہیں ہوئی آپ کی یہ بھی. خود چاہتا ہے کہ مجھے نہیں ہوئی اتار نہیں دو، ہوئی. اس لیے ہاں، بار بار یہ اتار. unmute اب کر رہا ہے یہ نا. دو جواب مل گئے نا اس کو دراصل میں، تو یہ سوچ رہا کہ ہاں تیسرے کا بھی ملے. اب کوئی اس سے جواب پہلے نہیں. کچھ ایسا کر دو، اس سے پہلے کچھ ایسا کر دو کہ یہ خود اتار دے نیچے، اور میں پھر نیچے بیٹھ کر شور مچاؤں کہ دیکھو نہیں مجھے نہیں، میں نیچے نہیں اتار جاؤں دے. گا، میں نہیں بھائی جاؤں گا. ہمیں بات کرنے سے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. بولنے کے لیے ہم جو اتارتے ہیں نا آپ لوگوں کو، اور جو ڈرتے ہیں وہ آپ لوگوں کی جہالت سے ڈرتے ہیں. یہ قرآن کریم نے ماشاء حکم دیا ڈر ہے. گئے. بھائی نبی کو بھی منع چلو کر دیا ٹھیک تھا، ہے. بھائی نبی کو بھی منع کر دیا تھا کہ بھائی اعراض کرو جاہلوں سے. اچھا دوسری، اب یہ آپ نے یہ حوالہ دیا ہے، اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں. میوٹ کیجئے باپ. حضرت مسیح، یہ کون سا 167 ہے نا صفحہ نمبر؟
جی جی، جہاں 127 پہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ اور کی وجہ سے خصوصیات مل گئی ہیں تو بھاگنا نہیں اب یہاں اور سے، کی یہاں وجہ پہ سے بھی اور ہے۔ میں کہیں نہیں بھاگ رہا ہوں. ازالہ اوہام کا ہے یہ 167 نہیں تحفہ گولویہ یہ جلد 127 نمبر ہے، کون جلد سی 17 کا ہے، جلد جلد 17 17 127. جلد نمبر 17 ہے بھائی، 127 ہے صفحہ نمبر ہے یا 167 میں نے نوٹ کیا 127 ہے، 127. 127 ٹھیک ہو گیا. نہیں یہ نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، کوئی اور سا ہے. صفحہ 120 نمبر کیا ہے بھائی ذرا کنفرم؟ یہ نہیں ہے، میں نے مارک کیا ہوا ہے اسے. ہاں. اچھا اچھا 167 پھر ہے اسے. 167 ہی ہے، ٹھیک ہے، معذرت. یہاں کر رکھا ہے میں نے کہا. ہاں جی. میں نے کہا نا میں نے مارک کر رکھا ہے اس کو. اچھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی جو نواب صدیق حسن صاحب ہیں نا، میں پڑھ دیتا ہوں اس کو. نواب صدیق حسن صاحب کہتے ہیں کہ اس لفظ کی تشریح ایک دوسری مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ اس مشرقی طرف سے مراد کوئی حصہ دمشق کا نہیں. حدیث یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا پتہ دینے کے لیے مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا. لفظ حدیث کے یہ ہے کہ الی المشرق، بس اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ دمشق کسی صورت سے مسیح کے ظہور کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ مکہ اور مدینہ سے مشرق کی طرف نہیں ہے بلکہ شمال کی طرف ہے، اور مسیح کے ظہور کی جگہ وہی مشرق ہے جو دجال کے ظہور کی جگہ حسب منشاء حدیث اوما الی المشرق ہے. یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا. اور نواب مولوی صدیق حسن صاحب حجج الکرامہ میں منظور کر چکے ہیں کہ فتنہ دجالیہ کے لیے جو مشرق مقرر کیا گیا ہے وہ ہندوستان سے اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ انوار مسیحا کے ظہور کا مشرق بھی ہندوستان ہی ہے، کیونکہ جہاں بیمار ہو وہیں طبیب آنا چاہیے. اور بموجب حدیث لو کان الایمان عند الثریا، دیکھو بخاری صفحہ 724، رجل فارسی کا ظہور بھی یہی مشرق ہے. ٹھیک ہے نا. پھر حضور نیچے حاشیے میں لکھے کہ ایسا ہی ایک حدیث میں لکھا ہے کہ اصفہان سے ایک لشکر آئے گا جس کے جھنڈیاں کالی ہوں گی، اور ایک فرشتہ آواز دے گا کہ ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہے. اور اصفہان بھی حجاز سے مشرق کی طرف ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ مہدی مشرق میں ہی پیدا ہوگا، یا یہ کہ فارس الاصل ہوگا. اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہی رجل فارس مہدی اس لیے ماننا پڑا کہ مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں میں ہی ظاہر ہونا، اور وہ تینوں مشرق میں ہی ظاہر ہوں گے، اور وہ ملک ہند ہے. اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے نا ایک مضمون لے کر چل رہے ہیں جس کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ریفرنسز بھی دیے ہیں نواب صدیق حسن صاحب کے، میرے خیال سے ایک دو عالم کے شاید ریفرنس اور بھی دیے ہیں. اور اس میں بتایا کہ بھائی دجال کا نکلنا، مسیح کا آنا اور مہدی کا آنا، ان کے تینوں کے بارے میں جو جگہ تجویز کی گئی ہے نا وہ ملک ہند ہی ہے. جو باتیں علماء بزرگان نے جو باتیں لکھی ہیں اور حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے تینوں کے نکلنے کی جگہ، یعنی مہدی کے نکلنے کی جگہ اگر کسی نے بتائی ہے تو وہ ہندوستان ہی بتائی ہے. دجال کے نکلنے کی جگہ بھی کہاں ثابت ہو رہی ہے؟ ہندوستان ہی ہو رہی ہے. مسیح کے آنے کی جگہ بھی اگر ثابت ہو رہی ہے تو وہ ہندوستان ہی ہو رہی ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بیان فرما رہے ہیں، نہ کہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جی مسیح الگ ہے، مہدی الگ ہے، اور کیا نام جو ہے وہ دجال الگ ہے. بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ دجال کی بات ہو، مسیح کی بات ہو یا مہدی کی بات ہو، جائے نزول یا جائے خروج جو ہے نا وہ ہندوستان ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں بات بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. جی میں ٹائم دے دیں تھوڑا سا. جی اب یہ جو نیچے یہ جو احمدی حضرات ہیں یہ سوچ رہے ہوں گے جی کہ سیفی صاحب نے غیر احمدیوں کے سر کے اوپر بومب پھوڑ دیا اور پتہ نہیں کون سی کتنی بڑی دلیل دے دی ہے، لیکن اینڈ پہ کیا ثابت کیا کہ اینڈ پہ ثابت کیا کہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں اور ہم ثابت کر چکے کہ وہی رجل فارسی مہدی ہے. اسی لیے ماننا پڑا کہ مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں کا ذکر کیا. لیکن میری بات کیا تھی؟ تین آپ اور خرم اور یہ قلم بھائی تینوں، اب کون سی اس میں ایک ہے؟ بتاتا ہوں نا آپ کو کہ تینوں کے جو نکلنے کی جگہ بتائی گئی جواب دے دیجیے گا نا، رک جائیں
رک جائیں, بات تو ابھی سنیں آپ سے جو نا. میری بات ہو رہی تھی یار, میری بات آپ نے سنی نہیں ابھی. آپ نے بات کی اچھا تھی ٹھیک, کہ کر اور کی لو وجہ سے خصوصیات مل گئی ہیں اور وہ ایک ہی ہیں. یہاں پہ بھی اب اور ہے, اور مسیح موعود اور مہدی اور دجال. پھر مرزا صاحب کو کہیں کہ جی وہ دجال تھے, کیونکہ ٹھیک. یہ آپ نے اصول بنایا ہے. مرزا صاحب کو کہیں دجال, پھر کر دیا اس نے, اب یہ بتاتا ہوں چاہتا ہے کہ اس کو نیچے اتارے. اب. بالکل. میں کہہ رہا اچھا ہوں کہ ایک سیفی ایک صاحب نے ایسا ایک کہا ہے. بات تو سنیں نا. یہ اور والا جو اصول ہے جو میں نے آپ کو بتایا, اس کی تو میں نے ایک دلیل دی تھی آپ کو کہ بھائی دیکھیں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک چونکہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود ہے, اس بنا پر یہاں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ یہ دو وجودوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے, دو خصوصیات کی بات کی جا رہی ہے, دو صفات کی بات کی جا رہی ہے. میں نے آپ کو کبھی یہ بات کہی کہ یہ اصول اگر یہاں اپلائی ہو گیا تو ہر جگہ اپلائی ہو؟ مثلا مان کر چلیے کہ جو کذب ہے حضرت ابراہیم کے تعلق سے الفاظ آئے ہیں بخاری کے اندر, اب وہاں کذب جو ہے وہ توریا ہے. اب یہ جو مشرکین کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ بھائی وہ کذاب ہیں, اب وہ کوئی کہنے لگ جائے جی چونکہ تم نے کذب کا مطلب یہاں توریا کیا ہے تو لہٰذا جہاں بھی کذاب آ رہا ہے وہاں تم توریا کے معنی کرو. لعنت اللہ علی الکاذبین کا مطلب ہے کہ بھائی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت جو توریا کر رہے ہیں, کیونکہ کذب کا مطلب توریا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا نا. اسی لیے تو کہتے ہیں بھائی اصول جو ہوتے ہیں نا, وہ اصول آپ خود سے وضع کرتے ہو اور خود ہی اس کے اندر پھنس جاتے ہو اور پھر ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو کہ تم انبیاء کی توہین کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, مخالفت میں جہالت میں اندھے ہو چکے ہو آپ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں یہ بات کہی ہے, میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس پورے مضمون میں فقط اتنی بات ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیں, مسیح کے بارے میں کسی نے ذکر کیا ہے, وہ مہدی کو ایک مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے, یا دجال کی بات ہو رہی ہے. یہ تین وجود جو مانے جاتے ہیں نا, مسیح, مہدی اور دجال, جو خروج کی جو جگہ ہے نا وہ ملک ہندوستان ہے. وہ چاہے کوئی ان کو ایک مانے یا چاہے کوئی ان کو الگ الگ مانے. احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دمشق سے, کہ مدینہ سے دمشق کا جو شرقی جانب ہے وہ قادیان ہے, نہ کہ کوئی اور وہ ہندوستان میں آباد ہے. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں بات بیان فرما رہے ہیں, اس سے اور کچھ نہیں بیان فرما رہے, نہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو یہ تین الگ الگ وجود ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے, نواب صدیق حسن صاحب تھوڑی نہ مانتے تھے یہ چیز کہ مسیح اور مہدی دونوں ایک ہی ہیں, وہ تو الگ الگ ہی مانتے تھے. مرزا صاحب نے ان کو 3 پرسنالٹی بنا دی ہے ان کو سمجھانے کے لیے. نہیں, ان کو سمجھانے کے لیے نہیں, مخالفین کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ مخالفین یہ بات مانتے ہیں کہ یہ تین ہے, مخالفین دو نہیں مانتے. نہیں تو مرزا صاحب نے یہاں دیکھیں پہ نا تائید ایک کر چیز, دی, مطلب کہ نہیں مرزا صاحب نے یہاں پہ ان تائید کو کر دی بتا تھی. دیا ہے کہ وہ, ان کو بتا دیا ہے کہ وہ ہندوستان میں ہی آنا ہے, وہ نہیں آنا تو مرزا صاحب ہندوستان نے میں ہی ہے. تائید کر کے ان کو 3 پرسنالٹی بنا دیا. چلیں اچھا دیکھو کمال کی بات ہے بھائی, اب کوئی نہ سمجھے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا میرے نہیں پاس. نہیں, اب آپ نے ایک اور ان بات کی کر دی ہے, وہ مرزا صاحب آپ نے تو ان کو تین سمجھانے کے پرسنالٹی لیے 3 مانتے ہو نا, پرسنالٹی آپ بنا دو دی. مانتے ہو تین مانتے ہو. نہیں پھر تو یہ سارا الزام میں مرزا صاحب کے اوپر پھینکتا ہوں کہ نہیں, مرزا جب صاحب وہاں کے پہ اوپر جو نہیں ہے, لوگ تمہاری گمراہ جہالت ہوئے, کے اوپر. یہ مرزا صاحب کے اوپر نہیں, تمہاری اس جہالت کے کا اوپر ذمہ دار الزام جا مرزا رہا غلام ہے. احمد ایک چیز قادیانی ہوتی صاحب ہے تھا. جو زیر بحث ہوتی ہے, سنو بات ادھر, یہ الزام تمہاری جہالت کے اوپر ہے, تمہاری عقلوں کے اوپر ہے کہ تمہیں اتنی سیدھی سچی بات سمجھ نہیں آتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو زیر, بھائی میوٹ اس لیے کر رہا ہوں آپ کو, درمیان میں انٹرپٹ کر رہے ہیں نا آپ, میوٹ اس لیے کر رہا ہوں آپ کو میں کہ ایک تو ڈوز آپ کو اچھی والی مل گئی, اب آپ بدتمیزی کریں گے جس طرح سے کہ آپ کر بھی رہے ہیں درمیان کے اندر. تو پتہ چل گیا ڈوز کس کو ملی ہے, وہ خرم صاحب بیچ بالکل میں آپ کو بول رہے ڈوز تھے. مل گئی ہے, آپ میوٹ کیجئے بھی ذرا, اسی لیے تو آپ میوٹ کر رہے ہیں پیارے بھائی. یہ جو اعتراض آپ کر رہے ہیں نا یہاں, اس کے جواب ہم اس وقت دیا کرتے تھے جب آپ لنگوٹ پہن کر ننگے بدن گلیوں میں گھوما کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے, یہاں جو جواب دیا ہے نا وہ فقط اتنا ثابت کرنے کے لیے دیا ہے کہ اس کا جو جائے خروج یا نزول ہے نا وہ ہندوستان ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو صرف زیر بحث ہوتی ہے, یعنی ایک وقت میں ایک ہی بات زیر بحث ہے. یہاں اس مضمون کے اندر بات یہ تھی زیر بحث کہ جو اس مسیح نے آنا ہے, یا مہدی کے متعلق جو بات کہی جاتی ہے, یا دجال کے متعلق جو بات کہی جاتی ہے, اس کا خروج آخر کس علاقے سے ہونا ہے, کس ملک سے ہونا ہے, یہ ہے مضمون. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی کو ثابت کیا, نہ کہ یہ بحث ہے کہ یہ تینوں الگ الگ ہیں یا یہ دو ہیں. یہ بحث نہیں ہے یہاں. تو مخالف کو فقط اتنی بات بتانی ہے کہ اس کا جو خروج ہے نا وہ ہندوستان سے ہونا ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہندوستان سے ہونا ہے, پھر یہ بات الگ ہے کہ یہ تین ہیں کہ دو ہیں, یہ الگ بات ہے. تو ایک وقت میں ایک بات کلیئر ہوتی ہے, جیسے کہ ہم بھی یہاں کرتے ہیں نا کہ بھائی لوگ آ کر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آ سکتا,
ہم ان کو کہتے ہیں بھائی نبی آ سکتا ہے بھی، یہ زیر بحث ہے، نیا ہے کہ پرانا ہے یہ نہیں ہے بحث، فقط بحث یہ ہے کہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے۔ جب یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی آ سکتا ہے، یہ بات اگلی ہے کہ وہ نیا ہوگا کہ پرانا ہوگا، حالانکہ اختلاف اس پر بھی ہے۔ تو اگر ہم پرانے کے آنے کا مان لیتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق کہ چلو بھائی تمہارے عقیدے کے مطابق پرانا ہی آئے گا، لیکن آنے کے تو مان رہے ہو نا تم، کیا آئے گا؟ جب وہ کہتا ہے ہاں آئے گا، اب کرو بحث اس کے اوپر کہ وہ نیا ہوگا کہ پرانا ہوگا۔ اسی ابھی میں طرح تھوڑی سے یہاں جلدی پر کر رہا ہوں، بحث بہت چل رہی زیادہ ہے، ہو گئی، ایک منٹ سن لے بھائی، چوکے بہت بندے، زیادہ ہو گئی آپ کی بات، اتنا تو میں کوئی مجھے نہیں آپ بہت کو زیادہ بولنا ہو اچھا گئی آپ مجھے کی، بھی بہت ایک زیادہ ہو منٹ گئی۔ دیجیے اسی گا۔ طرح سے یہاں بحث چل رہی ہے کہ بھائی وہ جو آئے گا اس کا خروج چلیں کہاں سے ہونا ہے، ہاں اب نہ سنیں کہ نا یہ جی، بحث کہ چل رہی مرزا ہے اچھا وہ صاحب نے دو ان ہے کو تین ہے کہ سمجھانے پانچ کے ہے۔ لیے، مرزا صاحب اچھا نے ان کو مجھے نا سمجھانے ایک کے منٹ لیے دیجیے گا، ایک سے آپ ڈیڑھ کے منٹ۔ مطابق آپ کے بقول ہے خرم بھائی میں کہ اسی لیے کہہ حدیثوں رہا کے تھا اوپر آپ کو جھوٹ باندھا، کہ آپ کر سنیں لو نا اس سے بات، سنیں میں وہ نا تو ورنہ کر پھر رہا تھا یہ لیکن کہے وہ گا سن آپ کے کرنا دیکھیں شروع ایک ہو گئے بندے تھے۔ سے ایک بندے سے نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور سنو میں اب آپ میں خود کہہ رہا مان ہوں رہے کہ نہیں سمجھ میں ہی رہا، بات رک کر جائیں، رہا تھا، وہ آپ بولنے لگے تھے، میں سے چپ ہو گیا تھا۔ جب آپ نے رک کہا تھا نا جائیں کر لو تو میں کرنا خرم شروع صاحب ہو گیا رک تھا۔ جائیں، ابھی آپ نے بولا کہ مرزا صاحب نے ان اچھا کو سمجھانے کے ہاں لیے جی، 3 پرسنالٹی بتا دی، مطلب کہ مرزا صاحب نے حدیثوں کے اوپر جھوٹ بول دیا آپ کے مطابق، مرزا صاحب جھوٹے ہو گئے، مطلب کہ لعنت اللہ علی الکاذبین آپ کے مطابق، مطلب مرزا لعنت صاحب اللہ کے اوپر علی لعنت ہو گئی ہے، الکاذبین، لعنت اللہ علی ہیں الکاذبین، مطلب کہ پھر اس کے اوپر مرزا جو صاحب جھوٹ کے اوپر بول رہا لعنت ہے ہو حضرت گئی ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے، اب جہالت نہ دکھانا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں جھوٹ نہیں بولا، میں نے آپ میرا کو یہ ٹائم ہے بات بول پوری، لینے ارے تو چپ ہو جا بھائی، ارے تو بس اب بول لیں، جہالت دکھا فضول رہا ہے اور بکواس کچھ نہیں کرو کر گے رہا تو اب تم لوگوں کو میوٹ نہیں کریں گے؟ نہیں اب یہ خالی پھیکی، بس اب یہ گالم گلوچ کرے گا، بدتمیزی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے اس کی مرمت بڑھیا کر کے ہو گئی ہے۔ چلیں وہ چلا گیا، مجھے نا صرف 1 منٹ دے دیں، زیادہ نہیں لوں گا۔ جی اچھا بات یہ ہے، لیکن ابھی میں بات کر وعلیکم سکتا السلام، ہوں؟ جی اشرف بھائی آپ ضرور بات کریں، مجھے ابھی صرف کرنا ایک پیارے منٹ بھائی، دے دیں، بے شک آپ ٹائم اپنا گھڑی دیکھنا شروع کر دیں، میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جو حوالہ پیش چلو کر رہے ہیں آپ نا، اپنی بات پوری کر لیں۔ جی شکریہ۔ اچھا یہ جو ہے نا، یہ جس حوالے کے اوپر پچھلے حوالے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے تسلی بخش حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی ہی تحریر سے ثابت کر دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لل مہدی اللہ عیسیٰ ابن مریم کو ثبوت دے چکے ہیں کہ وہ حدیث صحیح حدیث ہے براہین احمدیہ سے۔ اب یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ دجال کے ظہور کی جگہ حسب منشاء حدیث او ما المشرق ہے، یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا، ٹھیک ہے، دجال مشرق سے آئے گا۔ اب آگے یہ ذہن میں رکھیں، اب آگے، اور نواب مولوی صدیق حسن خان صاحب حجج الکرامہ میں منظور کر چکے ہیں کہ فتنہ دجالیہ کے لیے جو مشرق مقرر کیا گیا ہے وہ ہندوستان ہے، اس لیے ماننا پڑا کہ انوار مسیحیہ کے ظہور کا مشرق بھی ہندوستان ہی ہے، کیونکہ جہاں بیمار وہیں طبیب آنا چاہیے، جہاں پر دجال وہیں پہ اینٹی دجال، یعنی کہ مسیح۔ اچھا اب آگے لکھا ہے، اور بموجب حدیث لو کان الایمان عند سریا لنالہ رجل اور نہیں رجال او رجل من ہؤلاء۔ اچھا لکھا ہو کہ رجل فارسی کا جائز ظہور بھی یہی مشرق ہے، اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہی رجل فارسی مہدی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آ گیا مہدی کا ذکر، اسی لیے ماننا پڑا، پیچھے حضور نے مسیح کا ذکر کر دیا ہے کہ وہ مشرق سے آئے گا، یہ دجال کے ذکر سے پیچھے مسیح کا، کہ ماننا پڑا کہ مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں مشرق میں ہی ظاہر ہوں گے، اور وہ ملک ہند ہے۔ اب جو پہلا حوالہ انہوں نے خود پیش کیا تھا نا کہ لل مہدی اللہ عیسیٰ ابن مریم، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حوالے کا کئی جگہوں پہ ذکر کیا ہے کہ مہدی اور مسیح ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں، لہٰذا مہدی اور مسیح ہو گیا ایک ہی ذکر، بے شک کیونکہ علیحدہ علیحدہ احادیثوں میں آیا ہے، حدیث میں، اسی لیے مہدی کا اور مسیح کا حضور نے الگ الگ ذکر تو کیا ہے، لیکن حضور کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ایک ہی انسان ہے، بے شک یہ ایک مہدی ایک الگ صفت ہے اور مسیح ایک الگ صفت ہے، اور یہ 2 الگ الگ صفات کا حامل ایک انسان مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، انہوں نے اور دجال نے، انہوں نے مشرق سے ظاہر ہونا تھا۔ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے موٹی سی، پر یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کی عقل موٹی ہے۔ جی کریں اور بات صرف اگلے یہاں دوست سے۔ جو بحث چل رہی ہے نا وہ فقط یہ چل رہی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا جو جائے نزول ہے نا وہ ہندوستان ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک وقت میں جب ایک ہی بحث ہوتی ہے نا تو دوسری باتوں کو، حالانکہ وہ زیر نظر بھی ہو، انسان زیر بحث نہیں لے کر آتا، وہ فقط اتنا ثابت کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ جو جائے نزول ہے نا وہ ہندوستان ہے۔ اب اس کے بعد ہے دوسری باتیں، جب ایک چیز کلیئر ہو گئی نا کہ ہاں بھائی پتہ چل گیا اس کا جائے نزول کہاں ہے، ہندوستان ہے، اس کے بعد ہے دوسری باتیں
کہ یہ 3 ہے کہ 2 ہے. تم 3 مان کر چل رہے ہیں نا، تم 3 ہی مان کر چلو، کوئی مسئلہ نہیں. جب بات زیر بحث آئے گی تو ثابت کر دیں گے یہ 3 نہیں 2 ہے. لیکن یہ 3 اگر تم 3 بھی مان رہے ہو نا، تب بھی یہ چیز یہی ثابت کر رہی ہے کہ وہ جگہ ہندوستان. جب یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ جگہ ہندوستان ہے، اب اس کے بعد اگلی بات. تو طریقہ نہیں ہے نا بات کرنے کا، بیچارے بھی للے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، تھوڑا بہت سن لیتے ہیں اب روڈ پر بیٹھے ہوئے. ہاں اچھا جی، یہ ایک